بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ ساری تعریفیں خاص اللہ کے لیے، اسی ہی کی حمد کرتے ہیں مرۃ بعد مرہ ونستعینہ، اور اسی سے حمد ادا کرنے میں مدد چاہتے ہیں۔ اور اس میں ریا اور نمود اگر ہم سے واقع ہو تو نستغفرہ، ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ونعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، من شرور انفسنا، اپنے نفس امارہ اور نفس کی شرور سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اعمال کی برائی سے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کی ہدایت دے دے، رہنمائی کر دے، فلا مضل لہ، تو اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اللہ تعالیٰ جس کی گمراہی کا حکم دے دے، فلا ہادی لہ، تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہدایت کا ایک معنی ہے حفاظت القویٰ التي يتمكن المرء بها، یعنی بین اتنا قوا اور اسباب اللہ کسی کو عطا کر دے کہ ان کے ذریعے سے انسان اپنے خیر اور شر کا یہ کہ فیصلہ کر سکے، خیر اور شر کا یہ کہ فیصلہ کرے۔ دوسرا یہ کہ ہدایت کا معنی بتایا کہ نصب الدلائل الفارقۃ بین الحق و بین الباطل، اس قسم کی دلائل بھی اللہ نے ہمیں دیے کہ جو قائم شدہ ہے، حق اور باطل میں آدمی فرق کر سکتا ہے۔ تیسرا ہدایت کی صورت آپ سے عرض کر دیا، بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَبِإِنزَالِ الْكُتُبِ، ارسال رسول اور انزال کتب، کتابوں کے نازل۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَبِإِنزَالِ الْكُتُبِ، کتابوں کے نازل کرنے سے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان مجاہدہ اور ریاضت اتنی کرے۔ ہدایت کی صورت یہ ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت اس طرح کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کو ایک ایسی قوت ارادی عطا کر دیتا ہے کہ تشرق حقائق الاشیاء امامہم، اشیاء کے حقائق ان کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، جیسے کہ صوفیہ کرتے، صوفیہ حضرات۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت سے آپ کو ایک روشنی حاصل ہو جاتی ہے اور قوت ارادی۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی مسلمان ہو، کافر بھی بسا اوقات نفس کشی کر کے اس کو بھی اس قسم کی قوت ارادی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں ہندوستان میں اور ادھر ادھر آپ کے حکمہ میں گزرے۔ تو اس لیے اشراقیین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوں۔ اشراقی اگر مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اشراقیین اللہ کو بلا کر غیر مسلم بھی، غیر مسلم کو بھی کبھی یہ قوت ارادی حاصل ہو جاتی ہے، اور حقائق الاشیاء اس کے سامنے بھی اس طرح ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ آپ کی جالینوس وغیرہ ان لوگوں کے ہاں اس قسم کے کرشمے ہوتے تھے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ حضرات کو اس کا شوق ہے لیکن اللہ کے لیے نہ کرے، وہ یہ کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، خاص طور پر یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ اگر کسی شخص کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے یا مخلص نہیں ہے، اس بندے کی اصل پوزیشن کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ جیسے ظاہر میں صوفی ہے تو حقیقت میں بھی صوفی ہے، یا اوپر سے صوفی اندر کوفی ہے، تو اس کے لیے یا رحمان یا رحیم اگر آپ پڑھیں گے تو رات کو اللہ تعالیٰ خواب میں آپ کو انشاءاللہ دکھا دے گا، اس بندے کی اصلی شکل اللہ آپ کو دکھا دے گا۔ آپ بات سمجھیں نہیں سمجھے؟ بہرحال چوتھی صورت میں نے عرض کیا کہ انسان مجاہدہ اور ریاضت کرے کہ حقائق الاشیاء تشرق حقائق الاشیاء امامہ، انسان کے سامنے والے یہ اشراقیین ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے جو فلاسفہ میں اشراقیین آتے ہیں اور اس میں مسلمان ہو تو سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مشائین الذین یمشون فی ضوء العقل، جو عقل کی روشنی میں چلتے ہیں، وہ یدرکون حقائق الاشیاء، اشیاء کے حقائق کو معلوم کرتے ہیں۔ یہ آپ اللہ کو بھلا کرے میگزین میں پڑھ چکے۔ اعلم ان الحکمت علم باحوال اعیان الموجودات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریت من اوساط الناس، سمجھے؟ یہ جنہ پتر اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی کرے، جس کی ہدایت کرے، فلا مضل لہ، اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اللہ جس کی گمراہی کا حکم دے دے تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اب ایک یہ ہے کہ کسی کو گمراہ کرنا، تو اس میں جبریہ فرقہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مجبور محض ہیں، جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو فلا ہادی لہ، ہمیں ہدایت کون دے گا؟ اللہ نے خود گمراہ کر دی۔ دوسرا یہ ہے کہ گمراہی آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، گمراہی کے اسباب اللہ نے حکم دے دیا اس کی گمراہی کا کہ یہ بندہ گمراہ ہے، تو حکم دینا اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں جبریت نہیں ہے۔ حکم دینا اور نسبت کرنا اس میں جبریت نہیں ہے۔ جس کی گمراہی کی طرف جس کو اللہ منسوب کر دے، یا جس کی گمراہی کا اللہ حکم دے دے، اس میں جبریت نہیں ہے۔
اور جو عام ترجمہ جو ہم کرتے ہیں اس ترجمہ میں یہ ہے وَمَن يُضْلِلْ خدا جس کو گمراہ کر دے، اللہ جس کو گمراہ کر دے، اس میں جبریت کی تائید ہوتی ہے، اور ہم لوگ جبریہ نہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً تَكُونُ لِلنَّجَاةِ وَسِيلَةً، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ شہادت کا تعلق چونکہ انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور ہر ایک کو اپنے دل کا پتہ ہے، اس لیے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ، یہ سارے کے سارے جمع متکلم مع الغیر مشترک کے صیغے ہیں، لیکن یہاں اشتراک نہیں لایا، یہاں واحد متکلم لایا، چونکہ شہادت اپنے دل سے گواہی دے دینا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ میرے دل کے کیفیت کا مجھے علم ہے، اور آپ کے دل کے کیفیت کا آپ کو علم ہے، اس لیے یہاں نشہدو نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے بھائی؟ اشہدو مفرد لایا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ شہادتاً ایسی گواہی کی تکونو للنجاة من النار، جہنم سے نجات کے لیے وسیلتاً ذریعہ بن جائے، للنجاة من النار، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے، وسیلتاً ذریعہ، ولرفع درجات، اور درجات کے بلندی کے لیے کفیلتاً ضامن ہو۔ اس قسم کی گواہی میں دیتا ہوں کہ میں دل و جان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہوں، اور محمد رسول اللہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ محمد نام یہ کسی نے نہیں رکھا ہے، یہ نام اللہ نے رکھا یا والدین نے رکھا، بہرحال دونوں چیزیں ہیں۔ محمد بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں ہے، ایسے نہیں؟ ہم لوگوں اتنی سی بات سمجھو، محمد محمد ہے، اللہ محمد ہے، بولو محمد محمد ہے، اللہ محمد ہے، پھر محمد محمد ہے، اللہ محمد ہے۔ سمجھے؟ اللہ محمد و محمد محمد، اللہ محمد، اللہ محمد ہے، اسم مفعول، بار بار اللہ کی تعریف کی جائے گی۔ اللہ محمد ہے اور محمد محمد ہے، بولو محمد محمد ہے، اسم فاعل، بار بار تعریف کر رہا ہے، اور پھر محمد محمد ہے، اللہ محمد ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ محمد، اللہ محمد ہے، بار بار اس کی تعریف قیامت تک کی جائے گی، اس لیے کہ تفعیل تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ محمد ہے، اور محمد کون ہے؟ محمد محمد ہے، محمد جو آپ کی تعریف کرنے والا، محمد کون ہے؟ محمد ہے، تو محمد محمد ہے، اللہ محمد ہے، پھر محمد محمد ہے، محمد کون ہے؟ اللہ محمد ہے۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطبہ ہے، اسی سے نقل کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن بات سمجھنے کی، کہیں کافر نہیں بننا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ محمد و محمد محمد و محمد محمد فاللہ محمد، کچھ بنا پڑ گیا؟ یہ جنہ پتر واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اصل میں عبدیت کے اندر عاجزی اور تواضع ہے، اور آپ یہ سمجھے کہ اللہ کی صفات میں ہر صفت کے اللہ میں ہر صفت موجود ہے، لیکن اللہ کے اندر عبدیت نہیں ہے، تواضع نہیں ہے۔ عبد عبادت غایت التذلل جو آپ نے پڑھا بیضاوی کے اندر، انتہائی رسوائی، اس سے بڑی کون سی رسوائی ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کر کے آپ تلاشی دے رہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، تکبیر تحریم، حرمت کل شیء علی نفسی من امور الدنیا، دنیا کی ساری چیزیں میں نے اپنے اوپر حرام قرار دی، یہ تکبیر تحریم ہے۔ اب آپ کسی سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے، کسی کے سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے، دنیا کی کوئی بات کر نہیں سکتے، دنیوی مشاغل اور مصروفیات سے آپ اپنے آپ کو آپ نے فارغ کر دیا، تکبیر تحریم ہے۔ پھر آپ ہاتھ باندھ رہے، استاد جی بھی باندھے گا، شاگرد بھی باندھے گا، پھر جانور کی طرح آپ رکوع کریں گے، رکوع کے وقت استاد جی اور آپ کی تصویر کوئی بنا کر کے آپ کو دکھائیے، میڈیا والے یہ چالاک تو اس طرح، تو پھر بڑا اچھا لگے گا۔ اور پھر سجدے کی حالت میں جب آپ چلے جاتے اور سرین آسمان کی طرف ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کی ذلت کون سی ہو سکتی؟ اس لیے عبدیت کے اندر کیا ہے؟ اس میں تواضع، عاجزی اور ذلت ہے۔
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ تشریف لے گئے تو فرمایا کیا لے کر کے آئے؟ فرمایا کہ ایسی چیز لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ محیی بھی ہیں، آپ ممیت بھی ہیں، آپ مضحک ہنسانے والے بھی ہیں، مبکی رلانے والے بھی ہیں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ لیکن یہ ہے کہ آپ متکبر تو ہے لیکن متواضع نہیں ہے۔ صفت احیاء ہے تو اس کی ضد صفت اماتت بھی ہے، سمجھ رہی ہے؟ لیکن یہ کہ یہ چیز نہیں ہے آپ میں کہ آپ متکبر ہے تو اس کا بالمقابل متواضع تواضع نہیں ہے آپ میں، آپ تو متکبر ہیں، اس لیے آپ کی تکبر آپ کی چادر ہے، ہمارے لیے تو ابدیت ہے، میں ابدیت لے کر کے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات، ہم لوگوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی اور فعلی ساری عبارتیں اور عاجزیاں، اقوال اور افعال سب کچھ لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کچھ پلہ پڑ گیا مولانا؟ کچھ یہ کہ پلہ پڑ گیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ و اشہد محمد عبد الرسول، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سمجھے؟ آپ نے اشہد ان لا الہ الا، جبریل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن آپ نے فرمایا السلام علیہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے مقتدیوں کا کیا ہوگا، میرے پیروکاروں کا کیا ہوگا؟ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ بہرحال شب معراج میں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابدیت کے اندر مخلوق سے ہو کر خالق کے پاس جانا ہے، اس میں وصال ہوتا ہے۔ اور رسالت کے اندر رسالت یہ ہے کہ بین الخلق و بین الخالق، خالق اور مخلوق کے درمیان میں ایک قسم کا واسطہ ہے۔ رسالت میں خالق سے ہو کر کے آنا ہے، اور ابدیت میں یہ ہے کہ مخلوق سے ہو کر کے خالق کے پاس جانا ہے۔ والجانا خیر من، واپس آنا، بولو والجانا خیر من، واپس آنا، جانا بہتر ہے اس لیے کہ جانے کے اندر وصال ہوگا اور واپس آنے کے اندر فراق ہوگا۔ ہم لوگوں جانے کے اندر وصال ہوگا، اگرچہ رسالت کا مقام اونچا ہے، رسالت کا مقام اونچا ہے، لیکن ابدیت اللہ کو محبوب بہرحال، اور یہ ابدیت میں چونکہ خالق کے پاس جانا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو مقدم کیا ہے، ورنہ رسالت اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور گواہی دیتا ہوں دل ہی سے کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ ایسا رسول ہے کہ الذی بعثہ، کہ اللہ نے آپ کو بھیجا اس حال میں کہ وہ طرق الایمان قد عفت آثارها، ایمان کے راستے قد عفت آثارها، ان کے نشانے اللہ، ان کے آثار مٹ چکے تھے۔ ایمان کے راستوں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور انبیاء کے پیروکار جو انبیاء کی تعلیمات کو پھیلانے والے وہی ہے، انبیاء اور علماء۔ وطرق الایمان قد عفت آثار، و ایمان کے اصل راستے ان کے آثار اور ان کے نشانات مٹ چکے تھے، یعنی انبیاء کی تعلیمات، اللہ انبیاء کرام علیہ السلام اور علماء دنیا میں نہیں رہے۔ طرق الایمان سے انبیاء اور علماء مراد۔ وخبت انوارها، اور ان کی روشنیاں بجھ چکی تھیں، ان راستوں کی روشنیاں بجھ چکی تھی، مانا انبیاء اور علماء کی تعلیمات وہ ختم ہو چکے تھے۔ انوار سے مراد ان کی تعلیمات ہے۔ وخبت انوارها ووہنت ارکانها، اور ان کے ارکان کمزور پڑ گئے تھے۔ ارکان سے بنیادی اعتقادیات مراد ایمان ہے، ایمان ہے، توحید ہے اور مبدا معاد رسالت یہ ہے۔ ووہنت ارکانها، توحید کے مسائل کمزور پڑ چکے تھے، شرک ہی پھیل چکا تھا۔ وجہل مکانها، اور ان کا مکان نامعلوم ہو گیا تھا، مجہول ہو گیا تھا۔ اس سے مراد خانقاہیں اور مدارس، اور اسی طرح جہاں پر اللہ آپ کا بڑا کریے کہ کیا ہے، علم کی تعلیم توحید کی ہوتی۔ فشید، پس آپ نے اونچا کر دیا صلوات اللہ وسلام علیہ، فشید صلوات اللہ وسلم معالم ما عفا، جو کچھ ان کی نشانیاں مٹ چکے تھے، جو کچھ ان کی نشانیاں مٹ چکے تھے ان کو آپ نے اونچا کر دیا، ظاہر کر دیا یا مضبوط کر دیا۔ من معالمها، جو نشانیاں، ما عفا من معالمها، یہ جو نشانیاں مٹ چکی تھیں ان کو آپ نے اونچا کر دیا یا ظاہر کر دیا یا مضبوط کر دیا۔ وشفا من کان علی شفا، جو جہنم کے کنارے پر تھا، من العلیل بیمار، وشفا من کان شفا، وشفا من کان علی شفا، جو جہنم کے کنارے پر تھا، من العلیل جو بیمار،
ان کو آپ نے شفا بخشی لأجل تائید کلمۃ توحید، کلمہ توحید کی تائید کی وجہ سے. یہ فی اجلیہ ہے، یہ فی ظرفیہ نہیں، یہ فی اجلویہ ہے. آپ حدیث میں پڑھیں گے ان امرأۃ دخلت النار فی ہرۃ، ایک خاتون جہنم میں داخل ہو گئی. کیوں؟ لأجل ہرۃ، ایک بلی کو باندھ کر کے انہوں نے رکھا تھا اور نہ اس کو کھلایا نہ پلایا کہ کیڑے مکوڑے کھائے اپنا گزارا کریں، اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا تو یہ جہنم میں داخل ہو گئی. وَأَوْزَهَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ، وشفا آپ نے شفا بخشی من کان علی شفا، جو جہنم کے کنارے پر تھا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اوس اور خزرج کو کہا کہ سینکڑوں آپ کے قتل ہو چکے تھے، آپ جہنم میں جا رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے شفا جہنم کے کنارے سے اتار کر کے، اللہ یہ ہے کہ محمد رسول نے آپ کو شفا دے دی توحید کی وجہ سے. وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ، اور ہدایت کے راستے کو واضح کر دیا. لمن اراد، ان کے لیے کہ ان یسلکھا، جو یہ کہ اس ہدایت کے راستے پر چلنا چاہ رہا ہو. وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لمن قصد ان یملکھا، اور سعادت کے خزانوں کو آپ نے ظاہر کر دیا ان کے لیے کہ جو ان کا مالک بننا چاہے. سمجھے؟ یہ سعادت کے خزانے قرآن اور حدیث سے سارے کے سارے، جو بھی ان کو مالک بننا چاہے. نابینا ان کا مالک بنتا ہے قاری محمد علی، لیکن مولوی منظور محروم ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ غریبوں کے اولاد ان کے مالک بنتے ہیں لیکن سیٹ ان سے محروم ہے، تو کیا کر سکتے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ثم اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں سے جن کو چنتے ہیں، الکتاب، کتاب کا وارث انہیں کو بناتے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بھلا کرے کہ سیٹ کا بیٹا ہوگا. ہمارے یہاں جو طلبہ پڑھتے ہیں، میرا ایک ناقص تجربہ ہے، جو طلبہ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، اب تک میں نے ہزاروں کو پڑھائے، لیکن آپ کو بتا دوں غریبوں کے اولاد گوہر اور موتی نکلتے ہیں، اور سرمایہ داروں کے اولاد میں وہ چیز نہیں، اور محتمین کی اولاد تو ویسے ہی خوار ہے. اس لیے کہ محتمین کو حرام ہر طریقے سے کھلاتا. محتمین کے اولاد کے اندر دیکھو، آپ کے جتنے بھی بڑے مولوی ہیں، جتنے بھی بڑے مولوی، ان کی اولاد جیسے نالائق کوئی بھی نہیں ہے. آپ اس بڑے مولوی کی وجہ سے ان کو پوجیں گے تو آپ کو مبارک کو پوجتے رہے، لیکن جو طلبہ میں، جو غریبوں میں جو صلاحیتیں ہوتی وہ ان میں نہیں. اللہ کی مرضی. آپ نے ظاہر کر دے وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ، سعادت کے خزانوں کو لمن قصد ان یملک یوں کا. اما بعد، یہ چونکہ مشکات کا خطبہ ہے، اما بعد کے بعد، اچھا صاحب مشکات کی حیثیت ایک شارح کی، اس لیے کہ اس نے مساوی پر اضافہ کر دی. فصل ثالث کا مساوی میں اور اس میں 14 طریقے سے فرق، جو میں نے آپ کو بتایا تھا 2-3 سال پرانی باتیں، یاد ہے کہ نہیں؟ یعنی الفروق الکثیرۃ بین المساوی و بین المشکات، یاد ہے کہ نہیں؟ گویا کہ صاحب مشکات کی حیثیت ایک شارح کی. جب کوئی شارح شرح لکھتا ہے تو اس کے ذمے پر اما بعد کے بعد 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک وجہ ترجیح فن، ایک وجہ ترجیح متن، تیسرا سبب تصنیف. وجہ ترجیح فن کہ آپ نے فقہ، اصولی فقہ اور منطق، فلسفہ، بلاغت، صرف، نحو کو چھوڑ کر کے اس فن کو، حدیث کو کیوں آپ نے انتخاب کیا؟ اس فن حدیث کو کیوں انتخاب کیا؟ تو آپ کو بتائے گا کہ بغیر حدیث کے قرآن کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. قرآن میں فجر کی 2 رکعتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن میں ظہر کی 4 رکعت کا کہیں بھی ذکر نہیں، قرآن میں عصر کی 4 کا کہیں بھی ذکر نہیں، قرآن کی مغرب کی 3 رکعت کا کہیں ذکر نہیں، قرآن میں عشاء کی 4 رکعت کا ذکر بھی نہیں. قرآن کے اندر اللہ کو بھلا کرے زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں، قرآن کے اندر زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں ہے، قرآن کے اندر اور بہت سے لاکھوں اور کروڑوں مسائل ہیں. قرآن نے اصول اور ضوابط تو بیان کیے، لیکن جزیات اور فریات کو تفصیلاً، نماز کو پوری تفصیل سے، زکوٰۃ کو پوری تفصیل سے یہ حدیث رسول نے بیان کیا. ایک ذمہ شارح کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وجہ ترجیح الفن من بین الفنون الاخرى، کہ اس فن حدیث کو آپ نے اختیار کیا باقی فنون کے درمیان میں. تو بتاتے کہ علم حدیث ہست و فقہ ہست و حدیث، علم فقہ ہست و حدیث، علم و تفسیر ہست و فقہ ہست و حدیث، ہر کس غیر ازیں خواند گردد خبیث. علم و فقہ ہست و علم و تفسیر ہست و فقہ ہست و حدیث. علم تو علم تفسیر، فقہ اور حدیث ہے، ان کے علاوہ کوئی پڑھتا تو خبیث ہی ہے. اس لیے صرف نہ منطق، بلاغت جو ہے نا، یہ مبادیات ہیں، یہ مقاصد نہیں ہیں. یہ جو علوم ہیں، یہ علوم کیا معلوم ہو، یہ مبادیات، یہ مقاصد نہیں ہیں.
اصل مقصود علم اللہ کو تفسیر فقہ حدیث ہے. تو حضرت آپ کو بتائے گا کہ وجہ ترجیح فن الحدیث، فن حدیث کو منتخب کر لینا، چونکہ حدیث کے بغیر اللہ کے کلام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. دوسری وجہ وجہ ترجیح متن من بین المتون الاخرى، تمام متون کو چھوڑ کر کے حدیث کی کتابیں بخاری وغیرہ سب بھی ہیں، لیکن آپ نے مصابیح کو کیوں ترجیح دے دی؟ اس متن کو اس میں اضافہ کیا، ترتیب دے دی، جو 14 خصوصیت آپ کو بتا دی، اس کو کیوں انتخاب؟ تو آپ کو بتائے گا کہ یہ جامع کتاب ہے، تمام قسم کے مسائل کو اس نے گھیرے میں لیا. بلکہ مزے کی بات بتاؤں، اگر کوئی انسان کا بچہ ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، جانور کا ہو تو کھڑا نہ کرے. انسان کے بچے ہوں، مشکات آپ صحیح طریقہ پر پڑھیں تو آپ کے لیے دورہ حلوہ بنے گا. اس کو دورہ صغرا کہتے ہیں اور دورہ حدیث کو دورہ کبرا کہتے ہیں. مسائل سارے اس میں ہیں جی. مشکات اول اور مشکات ثانی کے اندر مسائل تمام دورے کی کتابوں کے آ جاتے ہیں، جیسے کہ قدوری اور کنز ہے. کنز قدوری سے بھی زیادہ جامع ہے. ہدایہ میں وہ مسائل نہیں کہ جو کنز کے متن کے اندر اشارتاً ہے. سمجھتے ہیں؟ تو اس کتاب کے اندر دوسری وجہ یہ ہے کہ میں عرض کرنا وجہ ترجیح المتن من بین المتون الاخرى، کہ چونکہ مصابیح کے اندر جامعیت تھی اس لیے میں نے اس کو انتخاب کیا. تیسری وجہ شارح کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سبب تصنیف، کہ کیا آپ نر تھے باقی سارے کھدڑے تھے؟ کوئی اور مولوی لکھ نہیں سکا؟ جواب یہ کہ جی ہاں باقی ہجڑے تھے. سمجھے؟ مولوی منظور اور معوض کی طرح یہ سارے ہجڑے تھے. تو اس لیے ہجڑوں کے سامنے، چونکہ مصابیح کی روایتوں کو کیا ہے، مصابیح کی روایت میں صحابی کا ذکر نہیں ہوتا تھا، کہتے کہ حدیث کی بنیاد نہیں. مصابیح کی روایت میں کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے تھے، بخاری مسلم وغیرہ کی. لوگ کہتے تھے موضوع روایتیں، گھڑی ہوئی روایتیں. تو اس لیے مصابیح کو مستند بنانا، باسند اس کو ثابت کرنا، اور اس کو یہ کہ معید اس کی تائید کرنا پورا کا پورا ہر طرح سے میں نے مضبوط کر کے اس کو دے دی. تو یہ چیز یہ ہے، یہ مردانگی میرے اندر تھی، فرماتے کہ باقی مولی منظور میں نہیں تھی. اس وجہ سے تو 3 چیزیں ہو گئیں. اما بعد کے بعد وجہ ترجیح الفن من بین الفنون الاخرى، دوسری چیز وجہ ترجیح المتن من بین المتون الاخرى، اور تیسری چیز اللہ کا بھلا کرے کیا ہے تیسری چیز سبب تصنیف، کہ آپ نے یہ تصنیف کیوں کر دی؟ کیا کوئی اور یہ کہ مرد کوئی نہیں تھا اس کو بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کچھ میں نے پڑھا نہیں پڑھا. یہ ہو گیا مولانا یہاں تک آپ کا مسئلہ. 12 ویسے ہی بجے.